ہیں کہ اگر بغیر کسی آثار کے امام آ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. اس لیے امام نے یہ کہا کہ ہاں میرے بیٹے کے ظہور سے 9 مہینے پہلے ایسی نشانیاں آ جائیں گی کہ اگر کوئی شخص صاحب علم ہے تو پہچان لے گا کہ اب ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اور ان 9 مہینوں کی تفصیل آپ سن لیجئے. یہ بہرحال ان لوگوں کے لیے جن کی معرفت اور عقیدہ اس منزل پہ نہیں ہے, ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. تو معصوم نے کہا سنو, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلی نشانی ماہ جمادی الثانی میں ظاہر ہوگی. اب یہ تو ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ ہمارا آقا اور مولا محرم کے مہینے میں ظاہر ہوگا, 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا, یا بعض روایتوں میں ہفتے کا دن ہے. جمعہ اور ہفتہ دونوں کی روایتیں اتنی مساوی کیا آج کسی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال زیادہ ترجیح پھر بھی جمعے کے دن کو دی گئی. یہی وجہ کہ روز جمعہ جو زیارت پڑھنا مستحب, اس میں بھی یہ جملہ کہ آج وہ دن ہے کہ آپ کے ظہور کی توقع ہے. تو اب ترتیب سنیے. تاریخ ہوگی 10, مہینہ ہوگا محرم, دن ہوگا جمعہ, وقت ہوگا فجر کا, اور سال کون سا ہوگا؟ سال کے بارے میں صرف ایک بات بتائی گئی ہے, طاق سال ہے, جفت نہیں. یعنی ایسا سن ہوگا جو 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 والا. اتنی تفصیلات ہم کو بتائی گئی. اب جس محرم میں ظہور ہونے والا, اس سے پہلے جو سال گزرا جمادی الثانی سے اب ترتیب آگے بڑھ رہی. ماہ جمادی الثانی یعنی ظہور امام سے تقریباً 9.5 مہینے پہلے, کہ جس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ امام کب ظاہر ہوں گے, لیکن ظہور سے 270 دن پہلے ہم بتا سکتے ہیں کہ اب 270 دن کے اندر امام کو ظاہر ہونا. تو یہ اتنے اعتماد کے ساتھ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث کی بنیاد پر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حدیث بہت طولانی ہے, اس کا خلاصہ ماہ جمادی الثانی ظہور سے پہلے والا یہ سفیانی کا فتنہ ظاہر ہوگا. سفیانی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا قبضہ شام کے علاقے پہ ہوگا, آج کا شام نہیں, معصوم کے زمانے کا شام, جس میں آج کے 4 یا 5 ملک آ جاتے ہیں. آج کا شام, آج کا لبنان, آج کا اسرائیل, آج کا اردن, آج کا فلسطین, یہ سب مل کے جو علاقہ بنتا اسے شام کہا جاتا تھا معصوم کے عہد میں. تو شام کے علاقے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام سفیانی, یہ ظہور امام سے 9.5 مہینے پہلے ظاہر ہوگا, اور انتہائی متعصب اور دشمن اہل بیت. اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ چونکہ اہل بیت تو میرے سامنے نہیں, جو ان کا نام لیوا اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ پہلا قانون اس کی مملکت میں یہ بنے گا کہ جس کا بھی نام علی ہو, حسن ہو, حسین ہو, جعفر ہو, اور جس عورت کا نام فاطمہ ہو یا زینب, وہ واجب القتل ہے. کوئی بھی اسے قتل کرے, حکومت پلٹ کے نہیں پوچھے گی کہ کیوں قتل کیا, کیونکہ یہ نام رکھنا ہی سب سے بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا قتل ہے. اور اس کا دوسرا قانون یہ ہوگا کہ اگر کسی محب اہل بیت کا کٹا ہوا سر لے کے آؤ تو 1 لاکھ درہم تمہیں انعام میں دیے جائیں گے. 9 مہینے اس کا فتنہ جاری رہے گا. اور اس کا فتنہ کس طرح ختم ہوگا کہ پہلے مدینے پہ حملہ ہوگا, شہر مدینہ کو تاراج کیا جائے گا, پھر اس کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے کی جانب بڑھے گا. لیکن یہ واقعہ محرم میں پیش آئے گا جو ظہور کا مہینہ, اس کی ابتدا ہے جمادی الثانی. اب سفیانی ایک ایسا موضوع کہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی, لیکن مجھے آپ کی زحمتوں کا بھی احساس ہے, اور یہ بھی مجھے احساس ہے کہ بہرحال اپنے آپ پہ میں اتنا بوجھ نہ ڈالوں کہ یہ تقریر میں مکمل بھی نہ کر پاؤں. جمادی الثانی, رجب, جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ. رجب کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی, اتنی کثرت کے ساتھ کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ ہر ایک کو خوف زدہ اور ڈرا دینے والی نشانی بن جائے گی. آپ کو معلوم کہ سائنس جتنی ترقی کر رہی, بہت سی ایسی چیزوں کا خوف دلوں سے نکل گیا جس کو پہلے انسان جس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا. لیکن ماہ رجب ایسی بارشوں کا مہینہ ہوگا کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں اس کی وجہ سے ڈر اور خوف پیدا نہ ہو. تفصیل اس کی بھی ہے, لیکن اختصار صرف وقت کو دیکھتے ہوئے. ماہ شعبان, جمادی الثانی, رجب, شعبان. شعبان کے مہینے میں فلکیات کے 2 قانون ٹوٹیں گے اور 2 عجیب باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. ماہ شعبان میں پہلی بات تو یہ کہ سورج گہن عام طور پہ مہینے کے شروع میں یا آخر میں ہوتا, اور چاند گہن بالکل درمیان ماہ میں ہوتا, وسط ماہ میں. لیکن ظہور امام سے پہلے کا جو شعبان, اس میں
چاند گہن ابتدائے شعبان میں ہوگا اور سورج گہن بالکل مہینے کے وسط میں ہوگا، فلکیات کے سارے قانون ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ماہ شعبان، ماہ رمضان میں تو انتہائی خاص نشانی پیش آ رہی، اور ایسی یہ نشانی کہ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ شاید ماہ رمضان ہی ظہور کا مہینہ بن جائے۔ ماہ شعبان کی 23 جمعے کا دن یعنی شب قدر کے اعمال سے فارغ ہوگی، جو اگلا دن آئے گا، ایک ایسی چیخ کی اور دھماکے کی آواز کہ جس کی تفصیل جو حدیثوں میں آئی، اور یہ حدیث اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری میں ہے، جو ہمارے برادران اہل سنت، اور ہمارے یہاں بہار میں ایک حدیث، اور دونوں فرقوں نے اس کو لکھا، دونوں فرقوں کے پاس یہ حدیث تفصیل ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ امام معصوم 23 تاریخ معصوم کا جملہ، صبح سے گھر سے باہر نہ نکلنا، شیشے کی کسی چیز کے قریب نہ ہونا، اور جب وہ چیخ کی آواز کے آثار نظر آئے تو کانوں کو بند کر کے زمین پہ لیٹ جانا، کہ بالکل ایسا لگتا کہ جیسے آج کل سول ڈیفنس کی جانب سے بمباری کے درمیان جو ہدایتیں دی جاتی ہیں وہ جاری ہو رہی۔ خلاصہ یہ کہ 23 رمضان ایک ایسے دھماکے کی، ایک ایسی چیخ کی آواز آئے گی کہ معصوم کا جملہ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، بہت سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، اور بہت سے مقامات پہ وضع حمل ہو جائے گا۔ یہ وہ رمضان جس کے بعد ظہور امام ہونا، ماہ شوال۔ ماہ شوال میں پھر فلکیات کے 2 قانون ٹوٹے۔ رمضان سے پہلے شعبان میں بھی فلکیات کے 2 قانون ٹوٹے، اور رمضان کے بعد والے شوال میں بھی 2 قانون ٹوٹے۔ پہلا قانون یہ کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جب سورج چلتے چلتے اس طرح سے رک جائے گا، اگرچہ رکنا تو صحیح ترجمہ نہیں ہوا، لیکن یعنی اتنی اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی کہ ہمیں یہ لگے گا کہ سورج رکا ہوا، کہ ظہر سے لے کے عصر تک سورج اپنی جگہ ٹھہرا نظر آئے گا، وقت ہی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اسی شوال میں فلکیات کی دوسری اصول کی خلاف ورزی کہ ایک دن سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل کے مشرق میں طلوع کرے گا، جسے فلکیات کے اعتبار سے بہت ہی آسان کہا جاتا کہ زمین کی گردش الٹی ہو جائے گی، چنانچہ ہمیں سورج مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ماہ شوال ہے۔ پھر ماہ ذی قعدہ آیا۔ اس ماہ ذی قعدہ میں 2 نشانیاں بتائی جا رہی۔ پہلی نشانی یہ کہ دنیا میں جگہ جگہ ایسی آگ بھڑکے گی کہ اس سے سمندر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ایسا لگے گا سمندروں سے آگ نکل رہی۔ پہلے تو یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن جب سے سمندروں سے تیل نکلنے لگا اور کبھی کبھار تیل کے چشموں اور کنووں میں آگ لگ جاتی تو یہ منظر کبھی نظر بھی آ جاتا۔ لیکن معصوم کا جملہ کہ مشرق میں، درمیان دنیا میں اور مغرب میں تینوں جگہ ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ سمندروں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دنیا میں جگہ جگہ یہ آگ ہوگی، اور دنیا کی 1/3 آبادی اسی مہینے میں مرے گی۔ وہ دوسری حدیث جو اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، لیکن آج میں سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ معصوم کا ایک جملہ کہ میرا بیٹا ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے پہلے 2 موتیں نہ پیش آئیں، الموتتان یا الموتان۔ راوی نے پوچھا مولا کون سی موت؟ کہا الموت الاحمر والموت الابیض۔ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک سرخ موت ہوگی، ایک سفید موت ہوگی۔ سرخ موت میں دنیا کی 1/3 آبادی مرے گی، سفید موت میں 1/4 آبادی مرے گی۔ مولا، راوی پریشان، مولا ذرا اور وضاحت کرے۔ کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک ایسی جنگ چھڑے گی کہ جنگ کے نتیجے میں خون بہے گا اور 1/3 انسان مریں گے، بہتا ہوا خون، جسے سرخ موت کہا۔ اور پھر جنگیں جب بھی ختم ہوتی، چاہے جیتنے والا ہو یا ہارنے والا ہو، خصوصاً اس زمانے میں ہر ایک کو 2 پریشانیاں گھیرے میں لیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب جو جنگیں اس میں خالی عام ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ زہریلی گیسیں بھی استعمال ہوں گی، بلکہ جراثیم بھی استعمال کیے جائیں گے، تو ایسی بیماریاں پھیلیں گی اور ایسا قحط پڑ جائے گا دنیا میں کہ اس کی وجہ سے 1/3 آدمی اور مریں گے، اور ہر طرف کفن ہی کفن، کفن ہی کفن نظر آئیں گے۔ یہ سفید موت ہے۔ وہ روایت میں 2 سال پہلے یہ اسی محفل میں بیان کر چکا ہوں کہ قحط ایسا ہوگا کہ معصوم کا جملہ
پروردگار ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، لیکن جملہ کہ قحط ایسا ہوگا کہ باپ ایک روٹی کے بدلے اپنی بیٹی کو خود بازار میں جا کے فروخت کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ ماہ ذیقعدہ جس میں ایک طرف آگ بھڑکے گی اور اس کے بعد دنیا کی 1/3 آبادی مرے گی، اور پھر ماہ ذی الحج آ گئی۔ اس ماہ ذی الحج میں ایک تو جو باقی 1/3 ہے وہ ماہ ذی الحج کے شروع میں ان کا خاتمہ یعنی جنگ ہوگی ماہ ذیقعدہ میں، اور اس کے اثرات ماہ ذی الحج میں ہوں گے، اور پھر اس ماہ ذی الحج کے آخر میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ جب وہ واقعہ پیش آئے تو بس یاد کرو، یاد رکھو کہ اس واقعے کے اور میرے بیٹے کے ظہور کے درمیان 2 ہفتے سے زیادہ کی مدت نہیں ہو سکتی۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر خدا اس کا انتقام لے گا اور اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ نفس زکیہ کی شہادت۔ یہ ماہ ذی الحج کے آخر میں اب جو معصوم نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر میرے بیٹے کو ظاہر ہونا، اس کا مطلب یہ کہ 25 ذی الحج سے 30 ذی الحج کے درمیان کبھی یہ واقعہ پیش آنا ہے۔ نفس زکیہ کی شہادت۔ نفس زکیہ کون ہے؟ ان کی تفصیلات معتبر روایتوں میں نہیں، بعض ضعیف روایتوں میں ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں۔ صرف اتنا بتا دو کہ نفس زکیہ کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ ایک لقب۔ نفس عربی میں کہتے ہیں شخص کو، انسان کو، جان کو۔ زکیہ پاک و پاکیزہ، ایک انتہائی مقدس و متقی اور پرہیزگار انسان شہید کیا جائے گا۔ روایتوں میں 2 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز یہ کہ وہ نہ صرف عقیدتاً اہل بیت کے ساتھ بلکہ نسل امامت سے اس کا تعلق ہوگا، اور دوسری بات اس کی شہادت حج کے بعد مکے کے مقدس سرزمین پہ ہوگی، اور اس کا خون خانہ کعبہ کے سامنے بہایا جائے گا۔ بلکہ روایت میں تو اور تفصیل ہے، بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا خون بہایا جائے گا۔ فقط جرم کیا ہوگا؟ محبت اہل بیت۔ تو جب مکے کی وہ سرزمین کے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو تحفظ دیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ جب اس سرزمین میں پتا توڑنا حرام، وہاں پہ ایک انتہائی مقدس شخص محبت اہل بیت کے جرم میں شہید کیا جا رہا، اس خون ناحق کے بعد 15 دن کے بعد 15 دن کے اندر اندر ظہور امام ہونا، یہ ماہ ذی الحج۔ اور بس یہ ماہ ذی الحج ختم ہوا اور ماہ محرم آ گیا۔ دیکھیے اب جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہاں تک کی تفصیلات معصوم نے بیان کر دی، ایسے ذہنوں کے لیے جو اچانک ظہور کو شاید قبول نہ کر پائیں۔ تو یہ ساری تیاریاں بتائی جا رہی، اور پھر 10 محرم جب نشانیوں میں سے ایک اور نشانی پوری ہوگی۔ روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ظہور امام کی 10 یقینی نشانیاں، 8 نشانیاں مہینوں میں آپ سن چکے ہیں۔ ظہور ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ کا نزول۔ اب نئی نشانی سنیے، ظہور امام کی 10,000 روایتیں ہمارے پاس جو علائم بتائے گئے، جو نشانیاں بتائی گئی، لیکن 10,000 میں سے یقینی صرف 10، ان 10 میں سے 8 کو آپ نے سن لیا، اب 9 اور سن لیجئے۔ یہ 9 آخری نشانی ہے امام سے پہلے کی، کیونکہ 10ویں نشانی امام کے بعد ظاہر ہونا۔ وہ 9 نشانی کیا؟ 9 نشانی یہ کہ فجر کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے یا اپنے اپنے کاموں میں لگی، کہ ایک آسمانی آواز ظاہر ہوگی، آسمانی آواز، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہے۔ دنیا والوں، خدا کی آخری حجت نے مکے میں ظہور کیا ہے، فوراً اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ یہ ایک آسمانی آواز، اب کس طریقے سے یہ آسمانی آواز ہمارے کان تک پہنچے گی یہ تفصیل روایت میں نہیں، ہم براہ راست سنیں یا ریڈیو سے سنیں یا ٹیلی ویژن سے سنیں یا اخبارات میں، بس ایک قدر متیقن بیان ہوا کہ دنیا کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، چاہے وہ نیو یارک اور لندن جیسے شہروں میں رہنے والا یا افریقہ کے جنگلوں اور ہمالیہ کی پہاڑیوں میں رہنے والا، یہ پیغام ہر ایک کے کان تک پہنچنا۔ بس جیسے ہی یہ پیغام پہنچا، یہ 9 نشانی، جیسے ہی آسمانی آواز جو جبرائیل کی ہے، جیسے ہی آسمانی آواز آئی، اب دنیا والوں نے سن لیا اس کو، رد عمل کیا، ریئیکشن کیا ہے دنیا والوں کا؟ دنیا کے تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ پہلا گروہ جو اکثریت ہے
انہوں نے تو یہ آواز سنی یا ہنس دیا یا مذاق اڑایا یا ٹال گئے یا یقین نہیں کیا یا سمجھ ہی نہ پائے. اس میں سارے کافر آ گئے, مشرک آ گئے, منکر امامت آ گئے اور سب یہ لوگ آ گئے کہ یہ ہے کیا اعلان. واضح نہیں ہوا ان کے لیے, مذاق اڑا کے اس کو نظر انداز کر دیا. اکثریت تو یہیں پہ کٹ گئی. اب وہ لوگ بچے جن کو یقین آ گئے, بلکہ یقین کیا آیا, وہ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ یہی تو وہ اعلان ہے جس کی وجہ سے ہم دن رات تڑپ رہے تھے اور اسی اعلان کے لیے تو ہم جی رہے ہیں. ارے ہمارا مدعا, ہمارا مقصود, ہماری دعا, ہماری تمنا قبول ہو گئی, ہمارا امام آ گیا, ہمیں دوڑ کے امام کے پاس جانا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سب صاحبان ایمان ہیں. لیکن صاحبان ایمان کے دو گروہ ہو گئے. سب نے کہا جانا, پہلے گروہ نے بھی کہا, دوسرے نے بھی, مگر جانا ہے کے بعد اب اختلاف ہو گیا. مومنوں کی اکثریت نے کہا جانا ہے, لیکن ایک دم سے کیسے چلے جائیں, بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, ملازمت ہے, لوگوں کے لین دین ہے, تعلقات ہیں, یہ سارے معاملات کو سیٹل کر کے جائیں گے, پہلے یہ سب کچھ طے ہو جائے پھر جائیں گے. دیکھیے یہ تو امام کے پاس ہم کو جانا جو والنٹیئر ہے, رضاکارانہ, جہاں ہم کو جبرن جانا پڑتا وہاں بھی ہم ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑتے. کہاں جب اللہ بلاتا ہے آ جاؤ, ملک الموت آ رہا, بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے, نمازیں بھی بڑھاپے میں, روزے بھی بڑھاپے میں, داڑھی بھی بڑھاپے میں, پردہ بھی بڑھاپے میں, سب بڑھاپے میں. ابھی تو جوانی, ابھی تو بیوی بچوں کا خیال کرنا, ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑ گئے تو کیسے ان کا پیٹ بھریں گے, پیٹ بھر جائے نہ بھر جائے وہ عیاشیاں کیسے ملیں گی. ابھی نماز روزے کے چکر میں پڑ گئے تو زندگی کیسے گزرے گی. ابھی داڑھی اور پردے کے اوپر پابندی شروع کر دی تو دنیا والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے. پتا ہے کہ اللہ کا بلاوا تو اچانک آنے والا, تمہیں کیسے پتا کہ بڑھاپے تک وہ خدا کا فرشتہ ملک الموت انتظار کرے گا. وہاں بھی انسان اتنے بہانے کرتا, وہاں بھی ٹال مٹول سے کام لیتا. یا ایک دوسرا جملہ کہہ دوں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو موت کی بات ہوگی کہ موت کے لیے بھی انسان تیار ہونے کے لیے, تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں, کہ جہاں ہم کو اچانک جانا پڑے گا تو امام کا بلاوا آیا جائیں گے. جیسے مومن ہر ایک کہتا ہے ہاں مرنا تو ہے, ہر مومن یہی کہتا ہے مرنا تو ہے, لیکن ابھی بہت ٹائم پڑا, پہلے دنیا کے سارے کام نمٹا دیں, اور جب کسی گناہ کی طاقت نہ رہے تب جائیں گے مرنے کے لیے, تب جائیں گے مسجد میں, تب جائیں گے توبہ کے لیے. یہ تو اب امام کے پاس جانے کے بارے میں بھی یہی جذبہ, جانا ضرور ہے لیکن ابھی بہت وقت ہے, بیوی بچے گھر والے دوست رشتہ دار کاروبار سب سے فارغ ہو لے پھر جانا. اور یہ کہیے تو ایک دوسری مثال دے دوں جو میں اکثر دیتا ہوں. امام کا مقام اتنا بلند کہ ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں صرف امام کی وجہ سے. ہمارا وجود فرعی وجود ہے, عارضی وجود ہے, اصل وجود معصوم کا ہے. ہمارا آقا, ہمارا مولا, ہمارا سرپرست, ہمارا والی وہی امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے. اس کے وجود سے ہمارا وجود برقرار ہے, اس کی برکتوں سے ہمیں رزق مل رہا ہے, اس کی دعاؤں سے ہماری مصیبتیں دور ہو رہی. یہ نہیں ہے کہ ہم ہی دعا کرتے ہیں, ہم سے زیادہ امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے سہارے ہماری زندگی گزر رہی. کتنا بلند مقام, لیکن پھر بھی بہرحال اللہ اللہ, خدا خدا, امام اپنی تمام تر افضلیت کے باوجود فرماتے تو یہی کہ بہرحال میں خدا کا ایک بندہ ہوں اور ادنا بندہ ہوں. تو دیکھیے امام جب بلائیں گے تو یقیناً ہم کو جانا, لیکن جو امام کا بھی آقا وہ بلاتا ہے تو ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے. کب بلاتا ہے؟ روزانہ 5 مرتبہ. حدیث ہے کہ حی علی الصلاۃ, یہ مؤذن نہیں کہتا, یہ خدا کہہ رہا. صبح کا وقت ہے, مسجد کے منارے سے اذان کی آواز نہیں آئی, اللہ کا پیغام آیا آؤ, اور خالی آؤ بھی نہیں ہے, حی علی الفلاح, آؤ اور فلاح لے کے جاؤ. اس پہ جانے کو تیار نہیں ہے مومن. سنا, کروٹ بدل کے پھر سو گئے, چادر کو اچھے طریقے سے سر کے اوپر ڈھانپ لیا, لحاف کے اندر اور زیادہ داخل ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند بالکل ہی خراب ہو جائے. تو امام تو یہ بھی نہیں کہیں گے, امام کیا کہیں گے, آؤ میری مدد کے لیے. وہاں تو جانا ہے تو مرنا بھی ہے, زخمی بھی ہونا ہے. جب یہاں اللہ دینے کے لیے بلا رہا تو ہم نہیں جاتے. تو امام کے بلاوے پہ جانے والے بس یہی ہو جائے گا, آواز سنیں گے, جانا بھی ہے لیکن اطمینان سے جائیں گے, تفصیل سے جائیں گے. جیسے ایسے بھی لوگ ہوں گے, نماز پڑھنا, بھائی صبح کی نماز پڑھنا, اچھا ابھی تو قضا ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے, 5 منٹ اور آرام کر لیں. ابھی تو قضا ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, 10 منٹ اور نیند لے لیں. ابھی تو قضا ہونے میں 10 منٹ, نماز تو 2 منٹ میں ہوتی, اور اب جہاں کھلی تو قضا ہوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا. بس یہی لوگوں کا حشر اس وقت ہوگا جب امام کی کال آئے گی, امام کی آواز آئے گی. بھائی جانا تو ہے, جانا ہے, لیکن اتنی جلدی بھی نہیں ہے.
امام بہرحال اب ہمارے محتاج نہیں ہے، ان کا تو کام چل جائے گا، ہم بھی پہنچ جائیں گے، بس یہ اسی ٹال مٹول میں رہے۔ اور معصوم نے کہا کہ شام ہو گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی شیطان کی آواز آئی۔ شیطان کی آواز کیا آئی؟ کیا دنیا والوں، خدا کی حجت نے شام کے علاقے میں ظہور کیا، اب لوگ چکرا گئے۔ صبح کا اعلان صحیح ہے یا شام کا اعلان صحیح ہے؟ وہ امام مکے میں ہیں یا شام پہنچ گئے؟ اب یہ لوگ جنہوں نے پورا دن گزار دیا، جب دوسرا اعلان سنا ہی کنفیوز ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی تو ایسا ہو چکا ہے، بہت سے جھوٹے لوگ آئے اور لوگوں کو بہکا گئے، بھئی ویٹ اینڈ سی، تھوڑا ہم انتظار کرتے ہیں، پہلے پورا معاملہ صاف ہو جائے پھر جائیں گے۔ اور جو ایک مرتبہ ٹھہر گیا پھر وہ ٹھہر گیا، کبھی خدمت امام میں نہیں پہنچا۔ اور ہاں اب ایک تیسرا گروہ ہے، بہت مختصر سا لیکن ہے گروہ، جیسے ہی اس نے سنا امام نے بلایا، بس اسی لیے تو ہم انتظار کر رہے تھے، ساری زندگی اسی لیے گزری، چلو امام کے پاس، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کاروبار کی فکر، نہ تعلیم کا مسئلہ، نہ گھر کا مسئلہ، نہ دکان کا، نہ چھٹی کا، نہ پاسپورٹ کا، نہ ٹکٹ کا، بس جانا جانا جانا۔ کیسے جانا ہے بھائی؟ پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ آج کوئی فلائٹ بھی جا رہی ہے مکہ یا نہیں جا رہی ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، ہم خود سے جائیں تو یہ ساری تیاری کریں گے، خود سے تو نہیں جا رہے ہیں، بلاوے پہ جا رہے ہیں، کسی نے بلایا، گھر سے نکلنا ہمارا کام، باقی امام کا کام، اور یہی ہوگا۔ ایک قدم گھر سے نکالا، پتا چلا نہ اپنا گھر رہا، نہ اپنی گلی رہی، نہ اپنا محلہ رہا، نہ اپنا شہر رہا، نہ اپنا ملک رہا، کسی نئی جگہ آ گئے۔ لیکن اتنی نئی بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ صاف پہچانا جا رہا اور ایک ہجوم سے نظر آ رہا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ واقعی امام اس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، جس دیوار میں حجر اسود، امام کا ہاتھ پھیلا ہوا، اور کچھ لوگ ہم سے پہلے پہنچ کے بیعت کر چکے ہیں۔ ارے یہ ہم سے پہلے کون پہنچ گئے؟ ہم تو سب سے جلدی آئے ہیں۔ پتا چلا جبرائیل ہم سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، جو امام کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، 4 فرشتے ہم سے پہلے آئے، 3 نبی ہم سے پہلے آئے، وہ 3 نبی جو اب تک زندہ ہیں، خضر، ادریس، الیاس، اصحاب کہف جو سالوں سے غار میں سو رہے تھے، وہ ہم سے پہلے آئے، قوم موسیٰ کے 15 آدمی ہم سے پہلے آئے، اصحاب رسول ہم سے پہلے آئے، بس ان کے فوراً بعد ہم بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اور جب ہماری باری آئی، امام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور لشکر امام میں شامل ہو گئے، تو اب ایک سوال راوی نے کیا، جو یہ پوری حدیث آپ نے سنی، راوی بھی سن رہا، مولا وہ پہلے لوگ بھی آپ کے ماننے والے ہیں جو ٹال مٹول میں رہ گئے، یہ دوسرے بھی آپ کے ماننے والے ہیں جو بجلی کی تیزی سے پہنچ گئے، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ امام نے کہا یاد رکھو، عقیدہ دونوں کا ایک ہے، ہم کو مانتے ہیں، ہمارے بیٹے کو مانتے ہیں، لیکن جس کا عمل سست ہے وہ ہمارے بیٹے کے پاس سستی سے جائے گا، اور جس کا عمل تیز ہے وہ ہمارے بیٹے کے پاس تیزی سے پہنچے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس اب وہ منزل آ گئی۔